ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع میرے مطلب مجھے بھائی ہو، اللہ نے انسان کے اندر یہ صفت دی ہے جس کو مکلف بنایا ہے محنت، اور یہ اپنے عقل و شعور کے ساتھ جس چیز کو محنت کا میدان بناتا ہے مادی چیزوں میں اسے کمال پہ پہنچا دیتا ہے، اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک مٹی ہے، مٹی بڑی ہے، لیکن جب یہ انسانی محنت سے گزرتی ہے تو اس سے سینکڑوں چیزیں نکال دیتی ہے۔ ایک بنا کی عمارت بناتا، وہ پھر اس کا برتن بھی بناتا، اسی کی روٹی بھی بنتی ہے، کیا کیا بناتا۔ تو اللہ نے یہ صفت اس کو دی ہے اور اس سے نظام دنیا چلتا ہے۔ لیکن ایک محنت اللہ نے اپنے خاص بندوں کو ہمیشہ دیا، اور اس لیے دیا کہ یہ انسان صحیح رہے، یہ انسان صحیح رخ پر چلے۔ جب یہ صحیح رخ پر چلے گا تو نظام کائنات بھی صحیح رہے گا، ہوائیں ٹھیک چلے گی، بارش وقت پر ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آسمانوں سے آئیں گی اور زمین بھی اپنی برکتوں کو نکالے گی جب یہ صحیح رہے۔ اور اگر یہ بگڑا تو پورا نظام کائنات بگڑ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو ہر زمانے میں اس بات کا پابند بنایا کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ بندے جو صرف اور صرف اسی کام کے لیے آئے کہ وہ انسانوں پر محنت کریں اور انسان صحیح رہے، اس محنت کے لیے آئے۔ چنانچہ انسانیت اور نبوت کی تاریخ ساتھ ساتھ چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھی، پہلے نبی، تو پتہ چلا کہ نبوت کی رہبری ہر زمانے میں ابتدا سے لے کے انتہا تک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں رہی تو انسان صحیح نہیں رہ سکتا، انسان بگڑے۔ تو ہر زمانے میں اچھا انسان کو اپنی ذات سے تو بنا دیا تھا، اس کائنات میں ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اگر یہ اپنے مقصد حیات کو ہو جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا اور جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اس کے ضابطۂ حیات کو طے کیا ہے، تو اگر یہ صورت کے اعتبار سے تو خوبصورت نہیں ہے، سیرت کے اعتبار سے اتنا خوبصورت ہوگا کہ کائنات کی تمام خوبصورت ہو جائے۔ انسان بہت خوبصورت ہے، اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا ایسا کسی جاندار میں نہیں۔ اچھا یہ اتنا اہم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ الگ سے بات، یہ پوری دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ بر اعظم ہے، اور اس کے اندر جتنی ترقیات انسانوں کی ہے، ان کے اندر سے صرف انسان کو نکال دیا جائے، کوئی نظام باقی ہے اسی کی بات۔ تو اس کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ جب صحیح ہوگا تو سب صحیح ہوگا۔
اس لیے انسان پر محنت کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام انسانوں کو یہ محنت نہیں ملی. اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ جو یہ محنت کرنے والا ہو وہ بھی اپنے قلب دل سے ایک دم پاک ہو. اور یہ انسانوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے. وہ پاک ہے، اس کی طرف بلانے والا بھی پاک ہو. اس کے اندر ذرا سی بھی کمی اور کمی ہوگی تو اس کو بلانا مؤثر نہیں ہوگا. اس کی زیادہ محنت جو ہے پوری یہ دل و قلب پر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو انسان کے جسم سے سارے صحیح اعمال نکلیں، اور یہ بگڑ جائے تو اس کے اندر سے بگڑے ہوئے اعمال. تو انسان جب بگڑتا ہے تو اتنا بگڑتا ہے کہ حیوانوں کے سے بھی زیادہ پستی میں چلا جاتا ہے. اور جب بنتا ہے تو اتنا بنتا ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. فرشتے ایک مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، پاک ہے، ان کے اندر کوئی چیز نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، شہوت نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں. اور حیوان جو ہے وہ ان کا کوئی وہی نہیں ہے، عقل و شعور نہیں، ان کا کھانا پینا کی ضرورت ہونا وہ وہی کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے پیچھے بنایا. تو اس کا بننا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ بنے گا تو کائنات کا نظام صحیح رہے گا، اور یہ بگڑے گا تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. تو اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے جسم کے اعتبار سے بنا دیا، لیکن جو بننے کی چیز ہے وہ اندر کی چیز ہے. اندر کی چیز، اندر کی چیز یہ قلب ہے. اور قلب کے بارے میں سنا علماء کرام سے، قلب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو الٹنے کو لٹنے میں. ابھی کچھ ہے، ایک لمحے کے بعد کچھ ہے. بہت پہلے کی بات 1960 میں ایک اجتماع اسی مسجد میں ہوا. قریب 4,500 کا مجمع تھا. نئے نئے کام کر رہا تھا. ہم لوگ سب نوجوان تھے اور اس طرف تعینات کرنے کے لیے حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے نعمانی ہے لے گئے تھے. اس کے میں 70 سال میں تو وہ پہلا گروپ تھا 40 کے قریب علماء بہت مشکل سے اس زمانے میں بڑا فوج ڈال گیا. اس میں نے جیسا بات کی تھی. اور اس وقت امیر شریعت مولانا مولانا منت اللہ صاحب کا کام ہوتا تھا. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ واقعات بتائے اور یہ فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے پر خوش ہوتا ہے اور اس کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جب دین آ جائے گا اس دین کی برکت سے اس کی زندگی دنیا میں صحیح ہوگی. یہ دنیا بھی نفع پہنچانے والا ہوگا انسانوں کو، اور آخرت اس کے لیے ہے. وہ فرما رہے تھے کہ دل میں ایک دفعہ ایسا خیال آتا ہے، پاکیزہ خیال، اونچا خیال، کہ گمان ہوتا ہے کہ اس وقت اگر موت آئی تو سیدھا جنت میں جائے. اور کبھی کبھی ایسا فاسد خیال پیدا ہوتا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اگر اس وقت موت آئی تو سیدھا جنت. دل ہے ایسا. کھیتی کی محنت ہے، زمین کو محنت کر کے ایک حال میں لا دیجیے تو کچھ دن تک رہے گا.
لیکن دل یہ ابھی یہاں مجلس دین کی بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کو سن رہے ہیں ہم، کیفیت ہوتی ہے دل پہ، عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے غفلت والی مجلس میں جائیں تو وہاں دوسرے جذبات پیدا ہونے لگتے۔ تو یہ ایک مشکل محنت ہے، تمام محنتوں سے مشکل ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ اپنی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو بچپن ہی سے اس کے لیے تیار کرتا ہے، یہ اللہ کی بڑی بھی بوجھ کو اٹھا سکے، ان کے اندر پاکیزگی، ان کے اندر علم، ان کے اندر بردباری، ان کے اندر صداقت، ان کے اندر امانت، ان کے اندر دیانتداری، ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور انسانیت کے لیے ترحم اور شفقت کا جذبہ ایسا دیتا ہے جیسا ہمیں آپ کو اپنی اولادوں کے لیے ہو، یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کام ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ تم جیسے چراغ پر پتنگے آتے ہیں، ان کی جان چلی جاتی ہے، چراغ کے لوگ میں آئے تو جان چلی، اور میں تمہارا کمر پکڑ کے پچھلے کوشش کرتا ہوں جس سے کیا میں سے بچ جاؤں۔ آپ پر یہ چیزیں کھلتی تھی اور آپ کو دکھایا بھی گیا، معراج نے جنت جنت دکھایا بھی گیا۔ تو میرے محترم بزرگ بھائیو، یہ محنت سب سے مشکل محنت ہے، اور یہ محنت اس وقت تک ہم سے نہیں ہوگا جب تک ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہے، اور تعلق صحیح ہو اور ایک معاشرت وجود میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں محنت کروائی، لیکن معاشرت قائم نہیں ہوئی۔ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے لوگوں کا ترحم اور شفقت، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن بت پرستی اتنی ہو، گناہ اتنا اور معصیت اتنی ان کے اندر تھی کسی سب طرح۔ اور انسانیت میں ایک طبقہ ہمیشہ رہتا ہے جو انسانوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کا استحصال کر کے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ایسا کہتا ہے اس کے لیے کوئی حرام حلال کی تکلیف نہیں ہے، جو چیز جیسے بھی نفع حاصل کرنا ہے حاصل کرنا، کسی کو بگاڑ کے اپنی دنیا بنا لے، یہ کرے گا، کسی کو قتل کر دے، کسی کو دھوکہ دے دے، کسی کو اجاڑ دے، ایسا کر تو یہ طبقہ ہمیشہ نبیوں کے مخالف ہوا کہ نبی تو عادل لے کے آتے تھے، انصاف لے کے آتے تھے، سب کی خیر خواہی لے کے آتے تھے، تو اس میں رہا۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان کے قلب اور دل کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آسانی سے نہیں بنتا، غلط کا زمانہ تھا، بڑی بڑی خانقاہیں آج کے کچھ ملبوسات اور ان کے حالات جو ہیں اس کو کر کے سے نفع اٹھاتے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں بعض دفعہ 50,000 آدمی اور یہ فرماتے تھے، ان کو ایسا بنایا تھا، ان کی مجلس میں اکثر ایسا ہوتا تھا، کئی جنازے ہوتا تھے، پل پر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آدمی اپنے قابو سے باہر ہوتا تھا۔ تو میرے کو بتائیے، ہم تو 14.5 سال، ہم 14.5 سال اس زمانے سے دور ہیں، ہمارے چاروں طرف جو ہے معاشرت اور سمندر تو یہ سیلاب چل رہا ہے۔ آپ گھر سے 10 قدم نکالے باہر جائیں، بازار ویسے ہی، دفتر ویسے ہی، اسٹیشن ویسے ہی، ہمارے اڈا ویسے ہی، بس اڈا ویسے ہی، ساری تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے یہ کام، یہ محنت ہمیں عطا فرمائی اس پر۔
روس میں جو پہلی جماعت گئی تھی تو انہوں نے دعوت دی ایک شخص کو. میں پوچھا کہ آپ کس ملک سے آئے؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے. غالباً دیندار تھے، عالم تھے، ہندوستان سے آئے. تو کہاں ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ زمانے میں کھلی ہوئی کسی جگہ ٹھہرے. تو کہا کہ میں آؤں گا یہاں کے حالات کو تو کیسے میں کروں گا. وہ بڑی سال سے ایمان کی بات میں ضرور آؤں. کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے خستہ حال قوم ہوتی ہے اسی میں نبی کو مبعوث فرماتا ہے. انبیاء جب قوموں کے اندر بگاڑ آیا، قوم ہود عاد کو دیکھیں، قوم ہود کے درجوں قوم سبا کو دیکھیں، تو انہیں کے اندر نبیوں کو وہیں بھیج کے چلا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کے اندر بھیجا جو انسان جو تھے انسانیت کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں. گلا ان کے اندر، شراب ان کے اندر، قتل ان کے اندر. کھانا ایسا کہ 100 سال کا جنگڑے کبھی ایک دوسرے. اور لڑائی کس بات پر ہوئی؟ مسدس میں لکھا ہے آگے دوڑ ہو رہا تھا، گھوڑا کھانا آگے نکل گیا اور اس میں تنازع ہو، اور اس کی جو لڑائی پوری 100 سال تک حالت ان میں حضور پاک سے وسلم کیا. تو شخص نے کہا کہ ترکستان سے ایمان کی بات نہیں ہوگا. یہ ہمارے آپ پر یہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس ملک میں اور ان بزرگوں کو ہمیں دیکھنے کی، سننے کی توفیق نصیب کرنا. تو میں بات اس کا قرار کرنا کہ محنتیں سب ہیں، لیکن یہ محنت جو ہے یہ سب سے مشکل محنت ہے. یہ بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی عنایت کے یہ کام نہیں ہوتا. اچھا، اس کام میں اپنے آپ کو صاف رکھنا پڑے گا. اگر ہم سے کوئی معصیت ہو، قبولیت ہمارے اندر ہے تو ہماری وجہ سے کام کرنا ہوگا. خاص ساتھیوں کے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہر مجلس میں نہیں جا سکتے. اگر دعوت کے کام سے ہمارا تعلق ہے تو ہم ہر مجلس میں نہیں جا سکتے، ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا. ہم ہر بات جیسے آدمی اپنا اظہار خیال کرتا ہے، ہر بات بول دیتا ہے، ہم وہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا کام ایک اونچے کام سے بہتر ہے. اگر ہم بول دیں گے تو ہمارے کام کا نقصان ہے. داعی کو بڑا سمجھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہے کہ دل پر محنت کی جائے. اور دل پر محنت اس وقت ہوگی اللہ نے ہمیں یہ شریعت دیا ہے کہ شریعت کی پوری پابندی کرنا. فرائض نماز کو دیا ہے، نماز اصل ہے. باقی فرائض جو ہے کچھ مالی ہیں، کچھ بدنی ہیں، وہ بھی فرض ہے آپ کرنے موقع پر. لیکن نماز جو ہے یہ بہت اونچی چیز ہے. نماز اگر صحیح طریقے سے ہمارے زندگی کے اندر آ گئی تو ہمارے قلب کو ٹھیک کر دے. اللہ نے جس کو حرام کیا اس حرام سے بچے، اور اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو اختیار کرے، اور نمازوں کو ادا کرتے رہیں. اور نمازوں کو ادا کرنے میں بھی نماز ایسا ہوتا ہے کوئی معصیت اگر گناہ ہو جائے تو نماز گڑبڑا دی. اگر کوئی معصیت ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس گناہ کا اثر پڑتا ہے کہ عمل سے معلوم نہیں ہوتا. میرے محترم ضرورت بھائی ہو، دل کی محنت بہت ضروری ہے. اسی لیے ہماری اس محنت میں
ہم لوگوں کو ماحول سے نکالتے ہیں. اب ایک آدمی ہے آیا ہے یہاں اجتماع میں آیا اور اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا بازار سے کچھ لے لیں گے کوئی چیز وہ بھی سیکنڈری چیز. اور اس کے علاوہ بھی کسی کو کہ ہمیں دوا لینی ہے دوا لینی ہے تو اب سن بھی رہے ہیں اس کا بھی خیال آ رہا ہے اس کو ایک ماحول میں لانا پڑے گا جہاں وہ ان چیزوں سے الگ ہوتا ہے. اب اس بات کی جائے یا تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا احادیث مبارکہ کو سنے گا اس کے وعدے کو سنے گا شوق پیدا ہوگا اور اس کے وعید کو سنے گا خوف پیدا ہوگا تو دل بھی کہتی ہے. ہمارے دن میاں جی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیجا جاتا تھا مولانا صاحب بنا لیتے زمانے کے آدمی تھے اور ان کے تربیت یافتہ تو انہوں نے کہا وہ اکثر اس بات کو کہتے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اپنے کاروبار سے آیا اپنے تجارت کی دکان میں بیٹھا تھا رات کو آیا صبح کو گیا تھا رات کو آیا اور جب آیا تو گھر میں بیٹھا تو بیوی آ گئی کہ وہ بچے کا جوتا ٹوٹ گیا اور اس بچے کا فیس دینا ہے اور اس بچے کی طبیعت خراب ہے وہ سنتا ہے اور یہ بھی راشن بھی اب ختم ہو رہا ہے اس کو لانا ہے وہ سنتا ہے چپ چاپ اور اسی میں بھی رعایتی بنا رہا ہے کہ کون پہلے کون دوسرے کون تیسرے ہے تو چائے پانی پیا اتنے میں اذان ہو گئی مسجد اب وہ مسجد میں گئے وہ مسجد میں ایمان و آخرت کی بات ہو رہی جنت و جہنم کے تذکرے تھے دنیا فانی ہے اس کے تذکرے تھے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے تذکرے تھے. یہ سننے کے بعد اس کے دل میں ایک ایمان کی لہر آئی وہ زندگی کے لیے دکھا دیا. اب ادھر اتنی لمبی چوڑی فہرست اب اس نے دکھا دی. اب جب آیا تو کہا میں جن دن کے لیے جانا ہے کہ یہ مسائل ہیں کہا کہ ضروری ہے اسے کرے دوا لانا ہے وہ ضروری ہے اور جو جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو مرمت کرا دے کہ جیسے ابھی چلتا ہے چلتا ہے اور اس طریقے سے نکلا. اب جب ان تمام مسائل کے ہجوم میں وہ نکل گیا اور نکل کے کسی دیر مسجد کے ماحول میں آیا تو مسجد جو ہے آگے مسجد میں فرشتے رہتے ہیں. مسجد میں گناہ معصیت کا خیال نہیں آتا. اگر آتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. تو مسجد کے ماحول میں جب وہ آتا ہے تب اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم کو سارا سرحد مل جا رہے ہیں ہم سے یہ بھی چھوٹ رہا ہے تلاوت بھی چھوٹ رہا ہے ذکر بھی چھوٹ رہا ہے اور اپنی تجارت میں گڑبڑی بھی ہو رہی ہے پھر جھوٹ سچ بھی ہو رہا ہے یہ بھی بڑی ہو رہی ہے. اب اس کو توبہ کی توفیق میرے دوستوں کو تو اس کام میں جب آدمی لگے گا تو یہ چیزیں آتی رہیں گی لیکن جب یہ جمے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اتنی قوت و طاقت پیدا کر دیں گے کہ وہ خرابیاں جو اللہ کے وعید کو اس کی طرف بتا دے کہ اسے توبہ کی توفیق ہو اور اس کے اندر ایمان اس کا حوصلہ پیدا کرے گا اور جب حوصلہ پیدا کرے گا تو یہ ساری چیزوں پر قائم. انسان نے ذمہ داریوں کی کو اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. انسان کے اندر ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین پر پیش کیا اپنی امانت کو زمین پیچھے ہٹ گئی باوجود وہ سب کے آسمان پر پیش کیا آسمان پیچھے ہٹ گیا وہ حمل ہے انسان اٹھا دو. تو انسان کے اندر صلاحیت رکھی اللہ. اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں انسان ایک کتنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. ایک
بیوی کا شوہر ہے، شوہر ہے تو ذرا تمام ذمہ داری پورا کرنا. اب چند بچوں کا باپ ہے تو باپ ہونے کے اعتبار سے بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کی تعلیم تربیت دوا علاج کرنا. والدین زندہ ہیں جنہوں نے بڑی مشقت اس کو پوسا پالا، تو یہ بھی حقوق ہے، حقوق کو بھی ادا کرتا ہے. اپنی کمی ہو جائے لیکن ماں باپ کی ضرورت کو اپنی کمی نہ ہو. صحیح انسان، نیک انسان وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. تو ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے. اور ہمارے شہر میں تو بہت دیکھا ہم نے. اس میں یہ تھا کہ کس کو ٹینکوں میں کوئی سروس میں ہے تو اس کے وارڈ کو سروس ملتا ہے، مطلب بیٹے کو چاہے داماد کو. باپ اچانک انتقال ہو گیا، بیٹے کو سروس ملی، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادی کی ساری ذمہ داری. تو یہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں خوشگواری سے پورا کرتا ہے یا ناگواری سے؟ ماں باپ اگر خوش ہو کے دعا دیتے ہیں کسی خدمت سے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. چھوٹے بھائی بہن ہیں، اب ان کے لیے کوئی چیز لا دی ان کی ضرورت کی، ان کو خوشی ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اپنے کھانے سے زیادہ، اپنے پہننے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم بچے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو کوئی چیز پسندیدہ لگے جائے کھاتے ہیں تو بہت خوشی معلوم ہوتی ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں خوشگواری کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا اسٹیٹسٹیکل گراف بنایا جائے تو ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے فرائض کو ادا کریں. اور اس اعتبار سے اور ایک احسان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنا سب کچھ لوٹا کے امت کو وجود ملا. اپنا گھر اجڑ گیا، اپنی چیزیں اجڑتی رہی، بگڑتی رہی، لیکن ان تمام ناگواریوں کو برداشت کیا اور ایک امت بن جائے. امت فرماتے تھے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں پردے ہٹاؤ، دیکھتے ہوئے فلاں کو ملازم دیکھے، فلاں کو ملازم دیکھے، دل سے تعلق تھا. اس امت کو اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی، اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی اس امت کو. 23 سال کی محنت کے بعد ایک معاشرت مدینے میں قائم ہوئی. اور جب معاشرت قائم ہو جاتی ہے تو دین کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. اس معاشرت میں جو 3 دن رہ جاتا ہے اسے ایمان مل جاتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ایک محنت ہے. یہ محنت جو ہے اگر یہ ہماری زندگیوں کے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا پوری آسان کر دے. آدمی جتنا اللہ کی بات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اب ہم آپ کو اللہ نے ہم آبادیوں میں رہتے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، راحت کی ساری چیزیں، جنگلوں میں جانوروں کے لیے وہ اپنے سمجھ سے سائے کی جگہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے سمجھ سے پانی کے جگہ سے قریب چلے جاتے ہیں. تو اللہ سب کو پالنے والا ہے. تو اللہ کے اوپر جتنا زیادہ بھروسہ آدمی کرتا جائے گا اللہ اس کو دعوت کا کام بھی آسان کرتے جائے گا. لگا مانگتا ہے تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیکھتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو اللہ کے اختیار ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی پر اٹھایا صحابہ کو، اور آپ 23 سالہ دور نبوت میں کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ چھٹی کا فرصت کا تقاضے آتے گئے اٹھاتے گئے، ایک مسلسل محنت ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ ترتیب بن گئی کہ ہر آدمی بیرونی نقل و حرکت پر چاچا مہینے کے لیے جائے گا باری باری، اور مقام پر رہتے ہوئے اس زمانے میں مکاتب و مدارس کی الگ الگ بلڈنگ نہیں تھی، جو کچھ مسجد کا مسجدی اور پارلیمنٹ بھی تھا، مسجدی عبادت گاہ بھی تھی، مسجدی تربیت گاہ بھی تھی، وہ مسجدی مکتب و مدرسہ بھی تھا، اور مسجدی میٹرک اور ڈیولپمنٹ بھی تھا، سارا 4 مسجدیں چھوڑتا۔ آپ نے 23 سالہ دور میں نبوت میں ایک محنت شروع کرنا کی اور قائم کرنا ہوا، اس نے آپ کے حیات مبارکہ میں تقریباً 100 جماعتیں گئی، مختلف سکھانے والی بنانے والی سرائے ہوتے رہے۔ تو ایک چیز قائم ہو گئی، اور آخر میں جب یہ چیز چل گئی تو آپ نے حجۃ الوداع سے پوری امت کو بلایا بیت اللہ پر۔ بعض علماء سے سنا اس وقت 2.5 لاکھ امت کی تعداد تھی، لیکن آپ کے بلاوے پر جو آئے وہ 1.25 لاکھ آئے بیت اللہ پر۔ تم کے سامنے اجمالی طور پر دین کی پوری باتوں کو رکھا اور فرمایا کہ میرے بعد اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوط تھامنا، اور یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ مثل ستارے جو ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے تمہیں ہدایت ملتی رہے، اور پھر ایک دوسرے کا خون نہ بننا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کرنا، ایسی نصیحتیں بھی بہت کی۔ امت کی بھی بڑی لمبی دعا مانگی، اس کی لمبی دعا مانگی ہی نہیں جائے گی، یہ قریب 3-3.5 گھنٹے یا کسی کو زیادہ ہی دعا مانگی، اور مزدلفے میں کہا کہ اللہ اس کے امت کو معاف کر دے تو، اور اس کے ظالموں کو کون معاف کرے گا؟ تو مزدلفے میں اس امت کے ظالموں کو بھی اللہ سے مانگا کہ ان کی بھی مغفرت، اللہ ہم سب کو توبہ کرے۔ آخری کلمہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوتا، اللہ کے بعد، اور آگے فرمائیں کہ لا امت بعد حکم، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں، اب نبی بھی نہیں رہیں گے، امت بھی نہیں رہیں گی، تو آگے گاڑی کیسے چلے گی؟ آگے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تمہاری ذمہ داری ہے اس کام کو لے کے چلو۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو دی یہ ذمہ داری دی، چاہے وہ مزدور ہو یا دل مالک ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی جو اس امت کے اندر ہے۔ اور یہ بھی بات فرمایا سنا حدیث میں کہ جو بھی اس امت کے اندر پیدا ہوا ہے اس کے اندر اللہ نے بھی استدعاء دعوت رکھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ مناسب ماحول میں آ جائے، جیسے کوئی بیج ہے، بیج جو ہے اس کے اندر اگنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے، لیکن یہ بیج اس وقت بارآور ہوگا جب مناسب ماحول میں اور مناسب مٹی میں ڈالا جائے۔ یہ یہاں پر رکھ دیں بیج کو، قیامت تک کھڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو مٹی میں مناسب ماحول
اگر امت کا ہر فرد دعوت کے ماحول میں آ جائے، اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آ جائیں جو چاہا جاتا ہے منیمم ہمارے اس میں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ صحیح رہے گا اور اس کی ذات سے دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ تو یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر امتی کو دی گئی، اور حالات بھی یہ بتاتے ہیں، تجربات بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت اگر دعوت کے ساتھ رہے گی تو اسی میں اس کی خیریت ہے، اسی میں اس کی حفاظت ہے، اسی میں اس کی عزت اور سربلندی ہے، اور اگر اس کو چھوڑی اور دنیا کے نقشوں سے اس نے عزت لینے کی کوشش کی تو اللہ اس کو ذلیل کرنے یا اور رکھنے کا۔ میرے بزرگ بھائیوں، یہ محنت اس وقت آسان ہے جب ہدایت تک، اسی لیے ہمیں اللہ نے نماز عطا فرمایا، اور نماز کی حقیقت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ یا کنعبد و ایاک نستعین، آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط، ہدایت کا ماننا۔ ایک چیز ہوتی ہے طلب، ایک چیز ہوتی ہے ادب۔ طلب و ادب دین کے لیے ضروری ہے۔ اگر طلب ہوگی اور ادب بھی ہوگا تو ہدایت یقینی طور پر ملے گی، اللہ کا وعدہ۔ لیکن اگر طلب نہ ہو تو ہدایت نہیں۔ کے اندر آتا ہے کہ آپ کو جہل کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جب اس کی ماں طواف کر رہی تھی حرم کے اندر، وہاں پیدا ہوا، تو سوچے کہ اس کو بے قسم نہیں، لیکن طلب بھی نہیں تھا، ادب بھی نہیں۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بدر کی وادی سے گزر رہے تھے، تو ان کو آواز سنائی دی، عبداللہ پانی، عبداللہ پانی۔ چاروں کو دیکھنے لگے، آواز آ رہی، کوئی آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا، آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا۔ کہ پھر وہ آواز بند ہو گئی، یہ نکل کے آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نہیں پوچھاتے گئے، تو صحابہ کو جب کوئی چیز پیش آتے ہیں حضور سے خدمت دیتے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بدر کی وادی سے گزر رہا تھا، ایسی آواز آ رہی تھی، لیکن کوئی آواز، حضور نے فرمایا کہ اللہ تم نے آواز یہ سنی؟ کہا میں کئی بار سنی۔ کہا یہ ابو جہل تھا، ابو جہل۔ بدر میں لاشوں کو اکٹھا کر کے حضور نے خطاب فرمایا ان سے، میں اسی دن کے لیے تم کو ڈرا رہا تھا، تم نے بات نہیں سنی، اب اس کا انجام دیکھ لو۔ میرے دوستوں بھائی، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ ایک محنت ہے، اس محنت میں ہم لگے رہیں گے، اللہ کی ذات سے اللہ حسن خاتمہ بھی نصیب فرمائے گا، اور اگر صحیح طریقے سے چلے تو ہماری نسلوں کے لیے نفع ہو۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں جو پہلے کشتی ڈبو دی، اس کے بعد ایک لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑ کے زبردست، تو صاحب شریعت نبی سے کبھی یہ کیا کیا، کوئی خطا بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو معاہدہ ہوا تھا کہ پوچھے میرے لیے آپ کو دیے تھے، اچھا غلطی ہو گئی، معاف کیجیے۔ اب آگے کا ہے تو ایک بستی میں گھومتے رہے، کسی نے کھانے کو نہیں، آپ سب سے غلط کا یہ ہوتا ہے کوئی مسافر آ جائے تو کم سے کم پوچھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کوئی پوچھا نہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، اور آگے کھنڈر میں کہا کہ دیوار کو سیدھا کر، یہ بھی لگا رہے نبی کے اندر کہیں سامنے کی قوت ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام زمین پر اللہ کے اللہ، انہوں نے اس کو سمجھ
3 बार हो गया तो इन्होंने कह भी दिया कि अब हम कुछ बोले तो हमको अलग कर देंगे, तब तीनों की हकीकत बताई। तो कहा कि वो लड़का जो खेल रहा था, जिसको हमने कत्ल किया, इसके माँ बाप बड़े नेक थे, अल्लाह के महबूब थे, और ये बच्चा कुछ गलत तरीके से गा रहा है। अल्लाह की हैरत ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं उसकी वजह। और ये दीवार टेढ़ी थी, इस दीवार को गिरने से पहले अल्लाह को हुक्म दिया कि सीधी कर दो। इनके माँ बाप भी नहीं थे, ये बच्चे दोनों यतीम, माँ बाप जब मर गए, ये बच्चे यतीम हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ परवरिश हो गए। अगर ये दीवार पहले गिर गई तो इसके लिए दफीना है, पुराने जमाने में बादशाहों के महल में भी बदल दिए जाते थे, तो वो था। तो वो अगर ये गिर जाएगी, बाद में जब बच्चे जवान हो जाएंगे तो अल्लाह उसकी शकील निकालेंगे। तो माँ बाप अगर नेक हो तो उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। तो मेरे दोस्तों को ये दीन में कहीं नुकसान है ही नहीं है, ये है तो हमारे अंदर कमी है, हमारे ईमान की कमजोरी है, जो इससे मुतालबे से हम पीछे हटते हैं, वरना इसमें कहीं है ही नहीं है। अल्लाह का वादा सच है और हक है। जितनी चीज़ों को अल्लाह ने फरमाया है, ये अल्लाह तो इतना करीम है, अगर उसकी करीमी से नजर पड़ती है ऐसा दिमाग होता है तो कहने को जाएगा। अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी और इतना छोड़ दिया है जिसका कोई मौत से पहले अगर तौबा करनी तो पहाड़ के बराबर में गुनाह हो तो उसे माफ करने के लिए तैयार। और हमारा ये रास्ता ये है कि जब आदमी अपनी इस्लाह की नीयत से निकलता है तो इसकी पिछली तमाम खताओं को माफ कर दो, चाहे 3 दिन के लिए हुए, 4 महीने के लिए, जिले के लिए हो। जब आप निकलते हैं तो आपकी पिछली तमाम खताएं माफ कर दो। और हम सब अपनी कमजोरियों के साथ निकल रहे हैं। बुनियादी दीन है हमारे अंदर, सारे मसाल तो हमें मालूम है, उनकी आरज़ू रही कि हर जमात के साथ एक आदमी हो, लेकिन ये तो हसरत ये चले गए। लेकिन इस बुनियादी दीन के अंदर इतना असर है कि 75-80 साल के अंदर सारे बर्रे आलमों के अंदर ये काम की शक्ल कर सानिया है। हम सब की कमजोरी अल्लाह ने आप के हालात में, वरना इस काम से दुनिया और जिसके मुकद्दर में खुदा ने हिदायत लिखा था, ये एक आलमी काम है और इसके काम पूरे आलम में पड़ते हैं, इसके असरात। और हमें नियत ही करनी, हमारे नबी पूरे आलम के लिए और ये उम्मत भी पूरे आलम के लिए। हम जिस मैदान में जहाँ हो वहीं पर मेहनत करें, नियत पूरे आलम की करें। तो ये एक काम है जिसके जरिए से अल्लाह ताला चला और हिदायत दे। यूरोप के अंदर हिदायत कितनी मिली, इतनी तस्वुर कर सकता था। पेरिस जो पैसे की जगह है वो हम कोई तस्वुर कर सकते थे, लेकिन आज उस शहर में आप घूमने लगे तो मीनारे ही मीनारे, सिटी ऑफ मीनारे। अल्लाह ने इसमें यह क़ुव्वत रखी है कि इन हालात के साथ भी अगर आप फिरेंगे। हज़रत मौलाना साहब अक्सर रवानगी, बड़े बड़े इज्तिमा में भी रवानगी को खुद ही बयान करते, बड़े बड़े इज्तिमा। एक जुमला हमने बार बार सुना कि जिस तरीके से सूरज रोशनी के साथ गर्दिश करता है तो सारा आलम मुनव्वर होता है। अगर ये आमाल नबूवत के साथ तुम दुनिया के अंदर फिरोगे तो अल्लाह हिदायत के बाद चलिए मेरे भाइयों, इसका एक मिजाज है कि हम मुतहर्रिक, हरकत जिंदगी की अलामत है और जमूद जो है ये मौत की अलामत है।
جب موت ہو جاتی ہے تو آدمی ساکت ہوتا ہے، ہاتھ جیسے ہیں وہی پڑے رہتے ہیں، آنکھ ہوگی لیکن ایک ختم ہو جائے گا۔ اور جب چلتے رہتے ہیں، حرکت ہوتی رہتی ہے، تو یہ زندگی کی علامت ہے۔ اور جب آدمی چلتا رہتا ہے تو یہ بھی تازہ ہوتا ہے، پانی سے نکال دیا پانی کو ہی پانی اس میں روانی ہو بچے گہرائی نہ ہو دوا ہے وہ پاک ہے، اور پاک بھی ہے، اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں ناپاک آدمی غسل کر لے پاک ہو جائے گا، ناپاک کپڑے دھو دے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کی روانی جو ہے اس کو پاک رکھتی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی دیتی۔ اسی طریقے سے اگر دعوت زندگی میں ہوگی تو یہ خود بھی صحیح رہے گا، اس کا تعلق اللہ سے بنے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ غلطی اونٹ چوک ہو گئی تو فوراً توبہ کی توفیق ہوگی اس کو، اور اس کی نقل و حرکت پر خدا جس کی خدمت میں ہدایت رکھتے ہیں ہدایت دیں گے۔ اگر آپ کی محنت سے ایک آدمی بھی اس راستے پر آ گیا تو آپ کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ بن گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ان کو دیا تھا، یہ نصیحت فرمائی کہ علی 3 دن تک اس قوم کو دعوت دینا، اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی نے دین قبول کیا تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک جاتے ہی قطار شروع کر وہ آچرا رہا، پھر اللہ نے فتح بھی دی اور وہ کام کرایا۔ خیبر کے قلعے کی دروازوں کو توڑا ہے، اس کو 40 سال میں اٹھا سکتے تھے، اللہ نے سے کام دیا۔ شجاعت اور قوت جب بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی پوری طاقت اس کے ساتھ ہے۔ میرے بزرگوں کا جو یہ ایک نقل و حرکت ہے، اس میں جمہور جو ہے ہمارے لیے نقصان۔ اگر ہمارا نقل و حرکت بند ہوگا تو ہمارا چیزوں میں لگے، ہمارا فکر خیال چیزوں میں لگے تو اب ہمارے اندر انحطاط آئے گا، جماعت چھوٹے گی، ملاوٹ چھوٹے گی، فکر چھوٹے گا، اور ان چیزوں سے لوگ ملتا ہے انسان کے قلب کے اندر۔ جب یہ چھوٹے گا تو انسان زوال ہو جائے گا۔ ایک موقع پر مولانا ہارون صاحب واقعی کی جماعتی واپس جا رہے تو واپسی ان کی بات کر میں بیٹھ گیا، تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر اس میں کوئی بیٹھے گا تو بیٹھ جائے تو اپنی جان سے کتنے وہ بیٹھے گا، اور جب اس کو تشکیل کرے گا تو وہ دلیل دے گا تو اور لوگوں کو بیٹھا دے گا۔ میں بہت ہنسا بعد میں، تو وہ چونکہ وہ خاندانی طور پر میں قوم کے مزاج کو پہچانتے ہیں، وہ دلیل دے گا اس کا ایسا ہوا فلانا ہوا، کہا نہیں اس کو کرتے رہے، اپنے مقام پر بتاتے رہے۔ اور حقیقت ہے اس قوم نے قربانی دے کے پورے ہندوستان کو کھڑا کر دیا۔ ان کی پیدل جماعتیں جو ہیں دلی سے کلکتہ، دلی سے مدراس، دلی سے بمبئی سے کن حالات کی ضرورت گئی ہے تباہ۔ قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ذرا سا قریب بیٹھتا ہوتا تھا تو ہم پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ ارے آپ لوگ پڑھائی لکھے تم لوگ تو ابھی سے آئے ہو، اور حضرت تو ہم جیسے جانور ہیں۔ اور حال یہ تھا کہ حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ بڑے قریب حضرت سے شروع میں کتاب کو لکھ دیجیے، اس پر شرح میں قاری صاحب قریب یہ کام بتاتے ہیں، ان کی حکمت تھی نا، کہا کیا کام تم چلے جاؤ سہارنپور، اور وہ مسجد بنجاران میں تھوڑی مزدوری وزدوری کر کے اپنا کچھ خرچہ نکال لینا، اور باقی وقت حضرت شیخ کی ضرورت ہے اللہ وغیرہ بدن اور وہاں علماء صلاح آتے تھے بات بھی کرتے تھے۔ تو
لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ہم آتے ہیں آپ سے ملے، یہ میواتی جو ہے یہ بولنے لگتا ہے۔ حضرت شیخ نے کہا کوئی غلط بات کرتا ہے، بات ٹھیک کہتا ہے نا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی کوئی انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، یہ بولنے لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکیں۔ میں کہا کہ نہیں آؤ گے تو بتاؤ، یہ جو بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، یہ ضرورت ہے اس کی امت کو۔ کہنے ایک کہ پھر جب تنہا ہم ہمارے جو بنے تھے تاج وہ ہماری ساتھ تم نے تو ہماری لڑائی کرا دی ہے، کہنے نہیں تم کہو اسپاٹ دیتا ہے کہ ایسا ایسا بدنام ہو گیا ہے۔ لڑائی کی حکمت وہ سے بڑھائے گا، ان کے اطراف میں افراد بھیجے، جماعتیں بھیجے، اور جماعتوں کی کارکردگی بھی دیکھی، اس سے ٹائٹ کی۔ ایک دفعہ نہ ہو جائے گا تو علماء کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میرے دوستوں وہ پوری امت کی، ہماری آپ کی فلاح و نجات اس کام کے ساتھ ہے۔ اگر اس کام کے ساتھ ہم دنیا سے گئے، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہماری آخرت میں ملے، اور اگر اس سے الگ ہوئے تو ہماری خیریت اس لیے کہ یہ دنیا اب اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ وہ فتنے ایسے نکل رہے ہیں کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی تنظیم ایسی نہیں بچی جس کے اندر فساد۔ انسان کو اللہ کا تعلق، اللہ کے احکامات، اللہ کے دین پر اخلاص کے ساتھ عملی چیزوں سے حفاظت کرنے کی اس کی دعوت ہوتی ہے، حفاظت نہیں کرتی۔ جب آدمی برائی کو برائی سمجھنے گئے اور بھلائی کو بھلائی سمجھے گا اور اس کا اس پر ایمان ہوگا تو وہی سے لوگ پر چل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے پر کسی نہ کسی چیز کا شکار ہو جائے۔ اس لیے میرے دوست اس کے لیے اپنے آپ کو آباد، ہمارا کام اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ 3 دن ہمارا ہے، 3 دن لگتا رہے گا تو ہماری نماز بھی صحیح رہے گی، ہماری تلاوت بھی صحیح رہے گی، ہمارے ذکر و اذکار بھی صحیح رہیں گے۔ چوک ہوگا تو اس پر توبہ کی توفیق بھی ملتی رہے گی۔ اگر یہ نہیں، ایمان ایک سطح پہ نہیں رہتا، یا تو یہ بڑھتا رہتا ہے یا گھٹتا رہتا ہے، ایمان ایک سطح میں رہتا نہیں۔ تو جب یہ اعمال ہوتے رہیں گے، ہماری دعوت ہوتی رہے گی، انفرادی اجتماعی دعوت ہوتی رہے گی، تو ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے، ہمارا عمل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں رہی تو پھر دوسری چیزیں آئیں گی اور وہ ہمارے ایمان کو کمزور کریں گی، پھر اعمال ہماری زندگی سے نکل جائیں گے۔ اکثر دیکھا ہے جن کا تعلق کام سے تھا اور کسی وجہ سے کٹ گئے تو ایسا ہو گیا کہ کام سے تو گئے بیچارے، اعمال نکل گئے، چہرہ بچنا بھی جو تھا ہو گیا۔ اللہ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے ہمت کر کے بتائیں۔ میں دھرتی والوں نے بھی ارادہ کیا تھا، چھٹی کی جماعت کا وہ بتائے، پیسوں والے بھی بتائے، موری والے بھی بتائے، ہاں ایک سلائی سے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور بتائیں بس پوچھیے آپ کے یہاں سے تو ایک جماعت ہونی ہے، ہاں اور بتائیں ملا کے ایک جماعت، ٹھیک ہے، اور بتائیں آپ کے لیے بھی بتائیں۔
चढ़ाई से मीनार कुछ वक्त लगा है, अच्छा अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। चार महीने के लिए नियत करें इंशाल्लाह। कब से गिनता है तो बाकी से मंजूर इरादे में है इंशाल्लाह। अभी तक नहीं लगा है, वो सब इरादे में है इंशाल्लाह। क्या नाम है मोहम्मद मंजूर। इसका नहीं लगा है, सब नियत करे 4 महीने बहुत से पहले 4 महीना लगाना। कल आप भी नियत करो। आधारपति वाले भी बोले 3 दिन के लिए कल से कहीं जमात है किसी मस्जिद किसी हल्के से 3 दिन के लिए कल से है या आने वाला एतवार या सनी एतवार तो कल को इंशाल्लाह नियत है एक जमात आगे अपना देने की। 3 दिन के लिए भी नियत हिम्मत करे आगे आपका ऐसे तो महीना खत्म हो जाएगा। जिनका 3 दिन नहीं लगा उसको भी सोचे भाई हमारा मतलब क्या मस्तूरात आंदो से मस्तूरात आगे आता लग रहा है सबका 3 दिन लग गया माशा। धरती वालों को 3 दिन की बीमारी पूछी हमारे होटल को समझ लीजिए एक बीमारी धरती वाले में बता है क्या होता है भाई। जिनका 3 दिन लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो इस मजमा में नियत करे कि इंशाल्लाह हम जाके अपने मस्जिद से जमात बनाएंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नहीं लगा 3 दिन, सोचे इंशाल्लाह कि हम 3 दिन की जमात बनाएंगे। तो क्या कहा जाता है कि 3 दिन हमारा लगते रहेगा तब हमारा जिला में निकलना आसान होगा। महीना का 30 दिन होता है, हम सब जो 30-27 दिन का होता है। तो 3 दिन में जो हरकत में हमको नूरानियत मिलती रहेगी, यही अमल हमको जिले के लिए निकलने में मतलब कि ये ताकत मिलेगी। इसलिए हर आदमी के पास हमारा 3 दिन 5 काम में जो है 3 दिन के दिन थोड़ी सी हिम्मत करे मेहनत करे तो इंशाल्लाह हो जाए। या हल्का के एतबार से नियत कर ले कि मैं मानू चलको से जमात निकल गई थी आगे हम तो फिर एक जमात। इसी तरह नियत भी कर सकते हैं। धरती भी नियत करे एक जमात 3 दिन की। आप तैयार हो, आप पुराने आदमी आप अपने हाथ से तैयार करें फिर इंशाल्लाह बनेगा। खड़े हो जाए, इनका नाम लिखिए जमात बनाएंगे। तो भाई आप लोग मदद करें उनकी। हाँ हाँ अच्छा, ये हमारे बंगलौर के मेहमान आए हुए हैं, तो हमारा वो तबका जो है ज़रा सा इनसे मुज़ाकरा हो जाए हज़रात से बैठ के। इनका काम आला है, वहाँ पर कंप्यूटर से वगैरह काम करते हैं। मास्टर खलील साहब और आप भी इनके साथ बैठ जाइए और लोगों को भाई जावेद देखो ऐसे लोग डॉक्टर साहब साहब आप भी बैठ जाइए इन लोगों के साथ। थोड़ा सा चाय की बात थोड़ा सा मुज़ाकरा हो रहा है।
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، خصوصاً تیرے دین اور احکام کے بارے میں جتنی ہم سے سستیاں ہوئی اور جتنی غفلتیں ہوئیں، اے مالک اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جب تو نے لگایا ہے تو ہمارے اندر ہم سب تیرے کمزور و ضعیف بندے ہیں، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اپنی رہبری نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے ذات پر توکل و بھروسہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قدم پر ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور و ضعیف بندے ہیں، کمزور و ضعیفوں سے کام کمزور ہی ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، آپ چاہیں تو ہم جیسے کمزوروں کو بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہماری رہبری فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، اخلاص کی دولت نصیب فرما، اپنا تعلق خاصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گرد جو ماحول ہے، اس ماحول کو اپنی قدرت سے دین کے لیے خوشگوار اور مددگار بنا، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں نے یا جن لوگوں نے بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کو بہترین صحت نصیب فرما، ہر ایک کی مدد فرما۔ جس کسی نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ